اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ اے ایمان والو، اگر تم کافروں کا کہا مانو گے تو وہ تمہیں الٹے پیروں پھیر دیں گے، پھر تم خسارے میں پڑ جاؤ گے۔ حاشیہ نمبر 171۔ پہلے بھی یہ مضمون حاشیہ 116 میں آ چکا ہے کہ ایمان والوں کو اہل کتاب کی بات ماننے سے منع کیا گیا تھا۔ یہاں یہ بات ایک دوسرے حوالے سے کہی گئی ہے کہ غزوہ احد میں مومنوں کو جو بھاری نقصان ہوا، بڑی تعداد میں شہید اور زخمی ہوئے، اس صورتحال میں مومنوں کو سخت دھچکا لگا تھا، لیکن کفار یہود اور منافقین بہت خوش ہوئے تھے اور اس صورتحال سے فائدہ اٹھا رہے تھے۔ ایمان والوں کو طعن و تشنیع کرتے اور ورغلاتے تھے کہ اگر یہ دین سچا ہوتا تو یہ لوگ اس طرح شکست سے دوچار نہ ہوتے۔ ابھی موقع ہے، واپس آبائی دین پر آ جاؤ اور کفار سے صلح کر لو، ورنہ اگر وہ دوبارہ حملہ کریں گے تو پھر شکست کھاؤ گے۔ مومنوں کو آگاہ کیا گیا کہ وہ ایسے شیطانی حربوں سے بچیں اور ان کی باتوں میں نہ آئیں، ورنہ اس بات کا خطرہ ہے کہ ان سے متاثر ہو کر وہ دین حق سے پھر جائیں اور پھر اسی خسارے کے گڑھے میں جا گریں جس سے اللہ نے انہیں نعمت ایمانی کے ذریعہ بچایا ہے۔ بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین۔ یہ نہیں بلکہ اللہ ہی تمہارا کارساز ہے اور وہ بہترین مددگار ہے۔ حاشیہ نمبر 172۔ مومنوں کو واضح کیا گیا کہ کفار و منافقین تمہارے خیرخواہ نہیں بلکہ شدید ترین دشمن ہیں۔ تمہارا مددگار اور کارساز تو اللہ تعالیٰ ہی ہے اور وہ بلا شبہ بہترین مددگار ہے، اور مومنوں کو تو ہر قسم کے شک و شبے سے بالا تر ہو کر اسی پر توکل کرنا چاہیے۔ تمام حالات و معاملات کا پورا اختیار اسی کو ہے، وہ قادر مطلق ہے، جب چاہے حالات کا رخ پھیر دے، سب کچھ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين۔ ہم عن قریب کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ان کو شریک کیا ہے جن کے لیے اللہ نے کوئی دلیل نہیں نازل کی۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ ظالموں کا برا ہی ٹھکانہ ہے۔ حاشیہ نمبر 173۔ مومنوں کی ہمت بندھائی جا رہی ہے کہ وہ غزوہ احد کے وقتی نقصان سے دل برداشتہ نہ ہوں۔ ان کو اس طرح آزمائش پہ مبتلا کیا گیا ہے تاکہ ان کی تربیت اور اصلاح ہو، ایمان میں مزید پختگی ہو اور وہ آئندہ زیادہ عزم و اعتماد کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کر سکے۔ ایمان والوں کو تو اللہ کی مدد پر پورا یقین ہونا چاہیے۔ اگر وہ صبر و توکل کے ساتھ پوری طرح جم کر مقابلہ کریں گے تو اللہ کی تائید و نصرت ان کے ساتھ ہوگی۔ وہ دشمنوں کے دلوں میں رعب ڈال کر ان کا منہ پھیر دے گا اور ان کی کثیر تعداد اور وافر سامان حرب ان کے کچھ بھی کام نہ آئے گا، کیونکہ انہوں نے کفر و شرک کی روش اختیار کر کے اپنے آپ کو اللہ کی رحمت و مغفرت سے محروم کر لیا ہے۔ تو اب ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت و رسوائی ہے اور آخرت پہ جہنم کا شدید عذاب مقدر کر دیا گیا ہے۔ غزوہ احد میں اللہ نے کفار کے دلوں میں رعب ڈال دیا، لہذا انہوں نے پلٹ کر بھی حملہ کرنے کی ہمت نہ کی۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة
ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين۔ اور بلا شبہ اللہ نے اپنا وعدہ تمہیں سچا کر دکھایا جب تم اس کے حکم سے احد میں ان کو کاٹ رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم نے کمزوری و بزدلی دکھائی اور نبی کے حکم میں تم نے تنازع کیا اور حکم عدولی کی، اس کے بعد کہ تمہیں وہ دکھایا گیا جو تم چاہتے تھے، تم میں سے بعض دنیا چاہتے تھے اور بعض آخرت چاہتے تھے، پھر اللہ نے تمہیں ان کافروں سے پھیر دیا تاکہ تمہیں آزمائے، اور بے شک اس نے تمہیں معاف بھی کر دیا، اور اللہ مومنوں پر بڑے فضل والا ہے۔ حاشیہ نمبر 174۔ ایمان والوں کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر وہ ایمان پر قائم رہے تو غلبہ اور فتح و کامرانی ان کا مقدر ہوگی۔ مزید تفصیل حاشیہ 158 میں ملاحظہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد میں اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، چنانچہ جنگ کی ابتدا میں مومنوں کو غلبہ حاصل ہوا اور انہوں نے کفار کو خوب قتل کیا، یہاں تک کہ دشمنوں نے راہ فرار اختیار کی، جس کی کچھ تفصیل اوپر آ چکی ہے۔ لیکن جب احد کے درے پر تعینات عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہما کے ساتھیوں نے یہ صورتحال دیکھی تو اپنے سالار کے سمجھانے اور سختی سے منع کرنے کے باوجود حکم عدولی کی اور درہ کا اہم محاذ چھوڑ دیا اور مال غنیمت جمع کرنے لگ گئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دشمنوں کو پلٹ کر حملہ کرنے کا موقع مل گیا اور صورتحال یکسر بدل گئی۔ مزید تفصیل حاشیہ 143 اور 165 میں ملے گی۔ اسی صورتحال کا یہاں ذکر کیا گیا۔ حاشیہ نمبر 175۔ یہاں دو گروہوں کا ذکر کیا گیا ہے، ایک کمزور ایمان والے جو جلد ہی دنیا کی طرف جھک جائے، دوسرے مخلص جانثار آخرت کے سچے طلبگار۔ چنانچہ جن لوگوں کو فتح کے بعد مال غنیمت کی طلب تھی وہ اس کو دیکھ کر بے دھڑک اس کی طرف دوڑ پڑے اور اللہ اور رسول کے حکم کی ذرا بھی پرواہ نہ کی، تاہم ان کے طرز عمل کو اللہ نے معاف فرما دیا۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو خطاب کر کے تمام اہل ایمان کو بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کے طلبگاروں کا یہی انداز ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت و مغفرت اور اخروی کامیابی کے مقابلے میں دنیاوی مفادات اور مال و زر کو ہی ترجیح دیتے ہیں۔ یہ خصلت ایمان کے منافی ہے۔ اس کے برعکس شعور کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اس بات کا پورا احساس ہوتا ہے کہ ان کے رب سے جو معاہدہ ہوا ہے اس کے تحت جان و مال اس کی راہ میں قربان کر کے ہی جنت کے حقدار بن سکتے ہیں۔ پھر وہ نہ تو حکم عدولی کرتے ہیں اور نہ فرائض سے پہلو تہی کر کے دیوانہ وار دنیا کے پیچھے دوڑتے ہیں۔ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہما کے ساتھ ثابت قدم رہ کر شہادت سے ہمکرار ہونے والوں میں یہی جذبہ کار فرما تھا۔ وہ صحیح معنوں میں آخرت چاہنے والے تھے، اور اسی طرح دوسرے جانثار بھی جنہوں نے ان شدید حالات میں بھی ثابت قدم رہ کر دشمن کا مقابلہ کیا اور پھر بعد میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر دشمنوں کے تعاقب کے لیے چل پڑے، ان کا ذکر بعد کی آیات میں آیا۔ حاشیہ نمبر 176۔ جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا، اس جنگ کے پہلے مرحلے میں مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح سے ہمکنار فرمایا اور کفار شکست کھا کر بھاگ کھڑے ہوئے اور مومنوں نے ان کا تعاقب کیا، لیکن عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہما کے ساتھیوں کی غلطی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حالات کا رخ پھیر دیا۔ اس غلطی کی پاداش میں مومنوں کو شدید آزمائش سے دوچار ہونا پڑا۔ کفار نے انہیں دونوں طرف سے نرغے میں لے لیا اور انجام کار انہیں سخت نقصان اٹھانا پڑا۔ یہ ایمان والوں کے لیے آزمائش تھی تاکہ آئندہ کے لیے وہ سنبھل جائیں اور پوری طرح محتاط رہیں۔ حاشیہ نمبر 177۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ میدان جنگ میں ان حالات میں آزمائش سے دوچار کر کے مومنوں کی تربیت فرما دی، نیز مخلصین کے ساتھ قصور واروں کو بھی معاف فرما دیا تاکہ کمزور ایمان والوں کو اپنی اصلاح کا موقع ملے اور پھر آئندہ ان کی جانچ ہو جائے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ مومنوں پر بہت ہی زیادہ فضل و کرم فرمانے والا ہے۔ یہ بھی اس کا فضل و کرم تھا کہ کفار جنگ میں بظاہر برتری کے باوجود میدان چھوڑ کر چلے گئے، اور پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ ان کا پیچھا کیا تو پلٹ کر آنے کی ان میں ہمت نہ ہوئی، اور اس طرح جنگ غیر فیصلہ کن حالات میں ہی اختتام پذیر ہوئی۔ إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون۔
جب جنگ احد میں تم دوڑے چلے جا رہے تھے اور کسی کی طرف بھی مڑ کر نہ دیکھتے تھے اور رسول تمہیں تمہارے پیچھے سے بلا رہے تھے، پھر اللہ نے تمہیں رنج پر رنج دیے تاکہ جو کچھ تم نے کھویا اور جو مصیبت تمہیں پہنچی اس پر غمگین نہ ہو، اللہ تمہارے کاموں سے خوب باخبر ہے۔ حاشیہ نمبر 178۔ غزوہ احد کے حالات اوپر بیان کر دیے گئے ہیں۔ کفار کے دوبارہ اچانک حملہ سے انتشار و ابتری کی جو صورتحال پیدا ہو گئی تھی، اس کے حوالے سے مومنوں کو ان کی لغزشوں کا احساس دلاتے ہوئے بتایا جا رہا ہے کہ یاد کرو کہ تم لوگ ایک طرف دوڑے چلے جا رہے تھے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر بھی توجہ نہ دے رہے تھے۔ اس سلسلے میں صحیح بخاری میں برا بن عازب رضی اللہ عنہ کی روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہما کے ساتھی حکم عدولی کر کے مال غنیمت پر ٹوٹ پڑے اور پھر شکست خوردہ بھاگتے ہوئے کفار نے رخ پھیر کر یکا یک جنگ شروع کر دی تو مسلمین منتشر ہو کر بھاگنے لگے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پیچھے سے آواز دے رہے تھے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 12 افراد رہ گئے تھے۔ بحوالہ بخاری کتاب الجہاد والسیر باب ما یکرہ من التنازع والاختلاف فی الحرب، اس آیت میں اسی طرف اشارہ ہے۔ حاشیہ نمبر 179۔ اللہ نے مومنوں کو سرزنش کے طور پر آزمائش میں ڈالا، مختلف قسم کے رنج و غم کی کیفیت میں مبتلا کیا، مال غنیمت بھی ہاتھ نہ آیا، بڑی تعداد میں مومن شہید اور زخمی ہوئے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے، اور رنج پر رنج یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ پھیل گئی، جس سے ان پر گویا غم و اندوہ کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، جس کی تفصیل اوپر آ چکی ہے۔ یہ آزمائش بلا شبہ مومنوں کی تربیت اور ان کے تزکیہ نفس کا ذریعہ تھی تاکہ وہ رائے حق میں دکھ سہنے اور ہر قسم کے نقصانات و مصائب پر صبر کرنے کی صفت اپنے اندر پیدا کریں۔ یہ عزم و حوصلہ کو بحال رکھنے کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اس میں ایمان والوں کے لیے سبق آموز نصیحت ہے، جس کو سورہ حدید آیت نمبر 22 اور 23 میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ بتایا گیا کہ جو بھی مصیبت آتی ہے وہ اللہ کے علم میں ہوتی ہے اور کتاب تقدیر میں درج ہوتی ہے، لہذا مومنوں کو نہ تو رنج و غم کے موقع پر حد سے زیادہ پریشان ہونا چاہیے اور نہ کچھ ملنے پر اترانا چاہیے۔ اللہ اترانے والوں اور فخر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ مومن تنگی اور رنج و غم کے موقع پر صبر کرتا ہے اور خوشحالی اور فراخی کے موقع پر شکر کرتا ہے۔ دونوں صورتوں میں اس کے لیے خیر ہے۔ یہ معاملہ صرف مومن ہی کے ساتھ ہے، کسی اور کے ساتھ نہیں۔ بحوالہ مسلم کتاب الزہد باب امرہ کلہ خیر۔ ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم فالله عليم بذات الصدور۔ پھر اللہ نے اس غم کے بعد سکون کے لیے تم پر اونگ نازل کر دی جو تم میں سے ایک جماعت پر طاری ہو گئی، اور ایک گروہ کو تو بس اپنی جانوں ہی کی فکر پڑی ہوئی تھی۔ وہ اللہ کے بارے میں ناروا جاہلیت کے گمان کر رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ کیا اس معاملے میں ہمارا بھی کچھ اختیار ہے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم کہہ دو کہ سارا معاملہ اللہ ہی کا ہے۔ یہ جو بات دلوں میں چھپاتے ہیں وہ تم پر ظاہر نہیں کرتے۔ کہتے ہیں کہ اس معاملے میں اگر ہماری بات کچھ بھی چلتی تو ہم اور ساتھی یہاں قتل نہ ہوتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن کے لیے قتل ہونا لکھ دیا گیا تھا وہ تو ضرور اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل آتے، تاکہ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اللہ اسے آزما لے، اور جو تمہارے دلوں میں ہے
اسے خالص کر دے، اللہ دلوں کے حال کا خوب جاننے والا ہے۔ حاشیہ نمبر 180۔ پھر مخلص مومنوں پر اونگ طاری کر دی گئی، جس سے ان کو قلبی سکون ملا اور ذہنی کلفت و اضطراب کی کیفیت جاتی رہی، اور پھر ایمان و توکل علی اللہ کے ساتھ ان کا عزم و حوصلہ بحال ہو گیا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہہ کر دشمن کے مقابلہ میں جم گئے۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ احد میں ہم پر ایسی اونگ طاری ہوئی کہ تلوار کئی مرتبہ میرے ہاتھ سے گری، میں اسے پکڑتا اور وہ گر جاتی، میں پھر اسے پکڑتا اور وہ پھر گر جاتی۔ بحوالہ بخاری کتاب التفسیر سورہ آل عمران۔ حاشیہ نمبر 181۔ دوسری طرف منافقوں کا ایک گروہ بھی فوج میں شامل تھا، جو عبداللہ بن ابی کے ساتھیوں کے علاوہ تھا۔ ان پر دشمن کی ہیبت اور خوف طاری تھا، اور ان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی فکر کی بجائے بس اپنی ہی جانوں کی پڑی ہوئی تھی۔ دراصل انہی دلوں میں اپنی جانوں کی فکر ہوتی ہے جو فکر آخرت سے خالی ہوں۔ ترمذی کی حسن صحیح روایت میں ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ دوسرا گروہ منافقین کا تھا، جنہیں اپنے علاوہ کسی اور بات کی فکر نہ تھی۔ وہ تو سب سے زیادہ بزدل، سب سے زیادہ مرعوب اور سب سے زیادہ حق کا ساتھ چھوڑنے والے تھے۔ بحوالہ ترمذی کتاب التفسیر سورہ آل عمران۔ حاشیہ نمبر 182۔ یہاں ان منافقوں کے ہی انداز فکر کی نشاندہی کی گئی ہے تاکہ مومن اس کے غلط اثرات سے محفوظ رہے۔ فرمایا کہ یہ منافق اللہ تعالیٰ کے بارے میں نازیبہ اور جاہلانہ گمان کر رہے تھے کہ اگر یہ دین برحق ہوتا تو اللہ کی مدد ان کے ساتھ ضرور ہوتی اور یہ اس طرح شکست سے دوچار نہ ہوتے۔ وہ شکوہ کرتے ہوئے یہ بھی کہہ رہے تھے کہ کیا جنگی معاملات اور فیصلوں میں ان کا بھی کوئی اختیار ہے اور ان کی رائے کی بھی کوئی اہمیت ہے؟ یہ وہی انداز فکر تھا جو عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھ پیچھے رہ جانے والوں کا تھا۔ ان کو واضح کر دیا گیا کہ تمام معاملات اور فیصلوں کا سارا اختیار اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ وہ اپنے فیصلے بذریعہ وحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان ان فیصلوں پر عمل پیرا رہنے کے پابند ہیں۔ نیز یہ کہ مومنوں کا تو اللہ ہی پر توکل ہوتا ہے کہ فتح و کامیابی اللہ کی نصرت اور مشیت پر ہی موقوف ہے۔ حاشیہ نمبر 183۔ ایمان والوں کو آگاہ کیا گیا ہے کہ وہ منافقوں پر نہ تو اعتماد کریں اور نہ ان کی باتوں سے متاثر ہوں۔ ان کا ظاہر و باطن یکساں نہیں، وہ اپنے نفاق اور خبث باطن کو پوشیدہ رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو مومنوں کا بہی خواہ ظاہر کر کے ان میں بددلی پھیلاتے ہیں۔ چنانچہ مومن ان کے اس طرز عمل سے دھوکے میں آ جاتے ہیں اور ان کے باہمی اعتماد اور ایمان کو نقصان پہنچانے والے باتوں سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ حاشیہ نمبر 184۔ اوپر بتایا گیا کہ ان منافقوں کا انداز فکر عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں جیسا تھا جس کو وہ چھپائے ہوئے تھے، لیکن اب وہ اس کو ظاہر کیے بغیر نہ رہ سکے اور کہنے لگے کہ اگر ہمارا مشورہ مان لیا جاتا اور مدینہ میں رہ کر ہی مقابلہ کیا جاتا تو شکست نہ ہوتی اور اتنی جانیں نہ جاتی۔ حاشیہ نمبر 185۔ ان کے انداز فکر پر چوٹ لگاتے ہوئے بتایا گیا کہ موت کا معاملہ میدان قتال پر ہی منحصر نہیں، یہ تو مقررہ وقت پر کسی بھی جگہ آ سکتی ہے، اور جس کے لیے قتل ہونا مقدر کر دیا گیا ہے تو وہ ضرور بالضرور اپنے قتل گاہ پہنچ کر ہی رہے گا۔ اللہ کا لکھا ہوا نہ مٹ سکتا ہے اور نہ بدل سکتا ہے۔ تفسیر کے لیے حاشیہ 166۔ مزید بتایا گیا کہ یہ آزمائش اس لیے تھی تاکہ سینوں میں جو کچھ چھپا ہے اللہ تعالیٰ اسے ظاہر کر دے، یعنی منافقوں کا نفاق اور ایمان والوں کی کمزوری، اور اس طرح منافقوں کو چھان کر الگ کر دے اور مخلص مومنوں کو ایسی کمزوریوں سے پاک کر دے۔ اللہ تو دلوں کے حال سے خوب باخبر ہے ہی، لیکن وہ آزمائش کے ذریعے مومنوں کو بھی دکھا دیتا ہے کہ منافق کون ہے۔ ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم ان اللہ غفور حلیم۔ اس دن جب دونوں لشکر مد مقابل ہوئے، تم میں سے جو لوگ منہ پھیر گئے ان کے بعض کرتوتوں ہی کے سبب شیطان نے انہیں ڈگمگا دیا تھا، بلا شبہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا، بے شک اللہ بہت زیادہ مغفرت کرنے والا، تحمل والا ہے۔ حاشیہ نمبر 186۔ یہاں ایک اہم نفسیاتی پہلو کی نشاندہی کی گئی ہے۔ جب دونوں لشکروں میں مٹ بھیڑ ہوئی تو مخلص مومن تو دشمنوں سے جم کر لڑے، لیکن جن لوگوں میں کچھ کمزوریاں تھیں جو پہلے ہی ان کے طرز عمل سے ظاہر ہو چکی تھیں،
وہ مقابلہ کے دن ہی ان کی کارکردگی پر اثر انداز ہوئی۔ شیطان کو وسوسہ اندازی کا موقع ملا اور وہ ڈگمگا گئے۔ مقابلہ کے دن شیطان کا ان کو متزلزل کر دینا دراصل ان کی پچھلی کمزوریوں کی وجہ سے تھا جس پر وہ پہلے قابو نہ پا سکے تھے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا اور اصلاح کا موقع دے دیا۔ بے شک اللہ بہت زیادہ معاف فرمانے والا اور تحمل والا ہے۔ یہ بات بھی ذہن نشین کر لی جائے کہ جب اللہ نے معاف فرما دیا تو اب اس کی گنجائش نہ رہی کہ کوئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر زبان طعن دراز کرے اور ان کی عیب جوئی کر کے کردار کشی کی مذموم کوشش کرے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔